ویران جنگل، یہ واقعہ کیا ہے؟ کس کا واقعہ ہے یہ، اور اس واقعے کے اندر ہے کیا؟ آئیے اس بیان میں سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے سلام بھائیو، یہ بیان بڑا ہی انفارمیٹیو ہونے جا رہا ہے اور بڑا ہی جو ہے جوش بھرے گا انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں، اور آپ کو جھنجھوڑے گا، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ آئیے بیان کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب علیہ رحمۃ اللہ رب فرماتے ہیں، دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشغول پایا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا، اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا، کہاں ہے؟ کہا، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارے پاس زاد راہ بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے، یہاں سے بڑا توجہ طلب بیان ہے یہ۔ اس نے کہا، اخلاص، توحید، حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق اور پختہ توکل میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے پاک پروردگار عز و جل کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤں جسے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ تو مقام غور ہے، کیا ہمارا بھی کوئی ایسا رفیق تو نہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ ہمیں کھیل کود میں لگائے رکھتا ہے، ہمیں باتوں میں لگائے رکھتا ہے، ہمیں جوئے میں لگائے رکھتا ہے، ہمیں غلط کاریوں میں لگائے رکھتا ہے، ہمیں خدا کی یاد سے غافل کر رکھتا ہے؟ اگر ہمارا کوئی ایسا رفیق ہے، کوئی ایسا ساتھی ہے، تو ابھی اس کو چھوڑ دیں، اس کو یا تو اپنے ساتھ نیکیوں میں لگا لیں یا اس کا راستہ چھوڑ کے نیکوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ میں نے کہا، اس خطرناک ویران جنگل میں اکیلے رہتے ہوئے تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ اس نے کہا، یعنی وہ جنگل میں جو لڑکا تھا، اس نے کہا، اللہ عز و جل سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی ہے، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، تم کھاتے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا، جس پاک پروردگار عز و جل نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق دیا، وہی پروردگار عز و جل اب بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ اب وہ جنگل میں ہے، سوال تو بنتا ہے کہ اس کا کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہے، کون لے کے آتا ہے یا وہ خود جاتا ہے؟ اب اس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچتا ہے۔ میرا مولا عز و جل خوب جانتا ہے کہ مجھے کس طرح، کس وقت، کس چیز کی حاجت ہے۔ وہ پاک پروردگار عز و جل میرے حالات سے بے خبر نہیں، وہ ہر جگہ میرا محافظ و والی ہے۔ میں نے کہا، تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں پورا کروں؟ اس نے کہا، ہاں، بڑی غور سننے والی بات ہے، ایک حاجت ہے، اور وہ یہ کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ میں نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، ہاں، اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی غمگین و پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لیے بھی دعا ضرور کرنا۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے کس طرح دعا کروں جب تم مجھ سے افضل ہو، کیونکہ خوف خدا عز و جل اور توکل تم میں مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا، اس طرح نہ کہیے، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں،
اور آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے بھی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی، اللہ عز و جل آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے، ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غم نہ ہو۔ میں نے کہا اے میرے لخت جگر، اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ بڑا ہی سبق آموز اور ہمارے لیے توجہ طلب یہ جواب ہے۔ اس نے کہا دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے، اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا۔ آخرت متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی عز و جل کر رہے ہوں، میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا۔ میں نے کہا تجھے کیسے معلوم ہو کہ اللہ جل کی بارگاہ میں تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ جل کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا؟ کہا یعنی اس نے کہا اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ اشیاء سے بغض رکھتا ہوں، ہر گناہ اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لازوال عطا فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیو، اس جو ویران محل بیان تھا اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ ہمیں مقام غور ہے کہ وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیسے گم ہوا تھا، کہ اس نے دنیا کو ترک کیا ہوا تھا، جنگل کو اختیار کیا ہوا تھا اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسوئی حاصل کریں، مسجد میں جائیں، تنہائی اختیار کریں، گوشہ نشینی اختیار کریں، حقوق العباد کو بھی اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، لیکن حقوق اللہ کو بھی نہیں چھوڑنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف حقوق العباد میں ہی لگ جاتے ہیں، صرف اپنے اور اپنے اولاد کے سوچتے ہیں، ہم آخرت کا نہیں سوچتے، صرف دنیا کا سوچتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کا بھی سوچیں، پانچوں نماز بندی سے پڑھیں، روزے رکھیں، گناہوں سے بچیں، غیبتوں چغلیوں سے بچیں، وعدہ خلافی گالی گلوچ سے بچیں، فلم ڈراموں سے بچیں، داڑھی منڈانیوں سے بچیں، ایک مٹھی سے گھٹانے سے بچیں، نیک اعمال کریں اور اچھوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ اچھوں کی صحبت جو ہے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ دعا کے جو کچھ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان غلطیاں معاف فرمائے اور ہماری پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔